اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جب یا ان میں سے جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ لوگ اس میں یعنی قرآن میں ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا پھر کفر کرے تو پھر وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ مرتبہ یہ آیت شروع ہو گئی تھی اور کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن ہوا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت سے میں کچھ بات نکلتی ہے جس پر ایک بہت اہم بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا پچھلی حق تلاوت جو لوگ ادا کرتے ہیں اپنی کتابوں کا، جو ان کے پاس آئے تھے پچھلی قومیں، ان کے پاس جو کتابیں آئی تھیں، وہ اس قرآن میں ایمان لائیں گے؟ تو کیا ہم آج ان میں سے جو لوگ موجود ہیں جو پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا آج ہم انہیں توجہ دلا سکتے ہیں اس بات کی طرف اس آیت کے روح سے کہ اپنی کتابوں کا حق تلاوت ادا کرو، اور دعوت کے لیے دعوت کی فیلڈ میں کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان لائیں گے، یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیا پچھلی کتابوں کو ریفر کیا جا سکتا ہے اس شکل میں، اور پچھلے لوگوں کہ اس کی وہ صحیح تعلیمات کو مانیں، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اس کا تم حق تلاوت ادا کرو؟ سمجھا یہ جاتا ہے عام طور سے کہ اب پچھلی کتابیں ساری منسوخ ہو گئیں قرآن کے آنے کے بعد۔ اصل میں یہ جملہ، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں۔ پچھلی کتابیں قرآن جب ہم سے کہتا ہے جگہ جگہ بہت سے مقامات پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو سب کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے ایمان لانے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی ساری کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سب رسولوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ سب رسولوں میں ایمان لانے میں تو کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی، لیکن سب کتابوں پر ایمان لانا، اس میں مسائل آتے ہیں، اور عام تصور یہی ہے، اور اس میں بڑی تعداد علماء کی بھی شامل ہے، اور انہی کی وجہ سے تصور ہے یہ عام، کہ پچھلی کتابوں کا استعمال اب نہیں کیا جا سکتا اور وہ منسوخ ہو گئی۔ اگر منسوخ ہو گئی تو یہ الفاظ کیوں ہماری ایمانیات میں کیوں جوڑا گیا؟ اسے منسوخ چیز پر ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کچھ حصہ منسوخ ہوا ان کتابوں کا۔ قرآن اگر یہ کہتا کہ ان کتابوں کا کچھ حصہ منسوخ ہوا، یا علماء اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ پچھلی کتابوں کا کچھ حصہ منسوخ ہو گیا ہے، باقی پر ہی ایمان رکھتے ہیں، تب کوئی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن جو چیز منسوخ ہو گئی کا مطلب کینسل ہو گئی، تو اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظی ایمان ہو جائے گا خالی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پر تو بہت تفصیل سے بہت مرتبہ میں قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں بہت کچھ سمجھا چکا ہوں۔ یہ خالی زبانی ایمان، زبان سے کہہ دینا کہ ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا، یہ مان لینا کہ ہاں وہ کتابیں آئی تھیں، جب آئی تھیں جب سچی تھیں، اب بگڑ گئیں۔ بھائی بگڑ گئیں تو منسوخ ہو گئیں، آپ ہی کہتے ہیں۔ منسوخ ہونے کا مطلب اب اس سے کچھ نہیں کرنا ہے۔
ایمان لانے کا کوئی تعلق ہی نہیں بچا، منسوخ چیز پر ایمان لانا کیسا؟ پچھلی کتابیں منسوخ نہیں ہوئی، قرآن جگہ جگہ یہ آیا ہی نہیں، کہیں یہ الفاظ نہیں آئے پچھلی کتابوں کے لیے کہ ان میں سے کوئی منسوخ ہو گئی، کہیں قرآن میں نہیں آئے۔ یہ تو آیا جگہ جگہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، پشٹی کرتا ہے۔ بہت بڑی حکمت ہے یہ، قرآن نے رشتہ پچھلی کتابوں سے تصدیق کا جوڑا ہے، ویریفیکیشن کا، کینسلیشن کا نہیں جوڑا ہے، منسوخی کا رشتہ نہیں جوڑا ہے پچھلی کتابوں سے۔ یہ کہ انٹرنیشنلزم ہے کہ سب کو بلائیے آپ، وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن میں ایمان رکھتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب کو بلائیں اور سب کو آواز دیں کہ ہم تمہاری کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں، جنہیں تم کہہ رہے ہو تمہاری وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تم خالی انہی کی بات کرتے ہو۔ یہ ہوا تھا ایک جگہ میرے ساتھ، پریکٹیکلی ہوا۔ ایک انٹرفیتھ فورم تھا، بہت پرانی بات ہے، دلی میں۔ وہاں عوام نہیں تھے، صرف ڈسکشن جو تھا وہ بہت سے مذاہب کے نمائندے تھے، بس ان کے درمیان تھا۔ مختلف گروہوں سے، گروپوں سے الگ الگ باتیں، الگ الگ لوگوں نے سوال پوچھے یا کہیں تھی۔ میں نے ان میں ایک سوال عیسائیوں سے کے سامنے رکھا تھا، اور ان سے کئی رکھے تھے، ان میں سے ایک میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ یہاں پر ہم لوگ اکٹھے ہوئے، آپس میں ہم کن چیزوں پر ساتھ چلیں، اس لیے اکٹھے ہوئے۔ غلط فہمیاں ہوں تو دور ہو جائیں اس لیے اکٹھے ہوئے، ورنہ الگ الگ مذاہب کے لوگ یہ نمائندے بڑے کیوں اکٹھے ہوئے؟ تو ساتھ چلنے میں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ میں ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل میں ایمان رکھتے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان نہیں رکھتے، آپ قرآن میں ایمان نہیں رکھتے۔ تو کمی آپ کی طرف سے ایک قدم آگے بڑھنے کی ہے، ہم تو پہنچے ہوئے، اور ہم اس میں اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان میں ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہمارا کافی نہیں ہوگا اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم انجیل میں بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو کمی ہماری طرف سے نہیں ہے، قدم آپ کے بڑھنے میں کمی ہے۔ یہ قرآن کی حکمت ہے ایک، کہ سب کو لے کر آئیں اور اس کے بعد ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جو غلطیاں ان کی اصلاح کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں، یہ قرآن نے جگہ جگہ کہا۔ معنوی تبدیلیاں بھی ہوئیں، میننگ کی، ان کے مفہوم کی، اور لفظی تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے لکھ کے گھسا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا۔ اور یہ خالی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کا کوئی چارج اور الزام ہو جسے وہ نہیں مانتے، ان کے اسکالرز مانتے ہیں، سب جو اسکالرز ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی پادریوں کی، ان کے یہاں کے جتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ اوریجنل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے، اور ان میں بات کو بہت ایڈیشنز ہوئے، اور بات کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے لکھی ہوئی چیزیں، لکھنے والے کے واقعات ان کو معلوم تھے، ان واقعات کو انہوں نے اپنے مزاج سے رکھا ہے۔ تو پھر تبدیلیاں ہو گئیں، یہ تو ان کو تسلیم ہے، اور نہ بھی تسلیم ہوتا تو خود ان کے انٹرنل، ان کتابوں کے اندرونی شواہد، اندرونی گواہیاں اور ان کے انٹرنل ایویڈنس، ان کا میٹر خود اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بعد کی اس کے اندر جوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو حضرت موسیٰ کے بعد کی ہیں یا حضرت عیسیٰ کے بعد کی ہیں، توریت میں اور انجیل میں۔ ان میں قرآن یہ کہتا ہے تبدیلی ہو گئی، اور قرآن ساتھ میں یہ کہتا ہے فیہا ھدی و نور، ان میں ہدایت اور نور بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ان پر۔ تو ایمان لانا خالی الفاظ ہے، صرف ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ کتابیں آئی تھیں، لفظ ایمان کا نہیں جوڑا جاتا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، صرف ایک واقعے کے طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہر نبی پہ کتاب آئی تھی، تب بھی تو ہمیں خالی یہی ماننا ہوتا کہ وہ کتابیں سچی تھی تو ہم مانتے،
لفظ ایمانیات کا میں شامل نہیں کرتے اسے، تب بھی مانتے ہیں کہ ہاں صرف واقعے کے طور پہ بتا دیا جاتا کہ ہر رسول کتاب لایا تھا تو ہم اسے مانتے کہ ہاں کتابیں آئی تھیں اور جب رسول لائے تھے تو سچی تھی۔ ہماری ایمانیات کا رشتہ کیوں جوڑا؟ ہاں، اور قرآن نے تصدیق کا، ویریفیکیشن کا رشتہ کیوں جوڑا؟ تو دعوت کے لیے، قوموں کو بلانے کے لیے۔ ہاں، یہ ایک شرط لگا دی ساتھ، حق کا تلاوت ہی، اس کے تلاوت کا حق ادا کریں۔ یہ حق تلاوت کا مطلب کیا ہے، میں آگے اس کا ذکر کروں گا۔ ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلی کتابوں کا، اب ہم کیا اہل کتاب سے یہ کہہ سکتے ہیں یا ان لوگوں سے جن کے پاس پہلے کتاب آئی کہ تم اپنی کتاب کا حق تلاوت ادا کرو، یا یہ کہیں گے اسے ایک طرف ڈال دو، اب یہ کینسل، اب صرف قرآن کو مانو۔ عام تصور یہی ہمارے ہاں چلا رہا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ قرآن شریف کی ایک آیت جو دعوت کے موضوع سے ریلیٹڈ، جسے سب مانتے ہیں کہ یہ دعوت سے ریلیٹڈ آیت ہے، وہ رکھی تھی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 64 کے۔ تم یہ کہو، ہم سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ ہمارے تمہارے بیچ جو چیز کامن ہے، جو مشترک ہے، جو سامان ہے، آؤ اس پر تو اکٹھے ہو جائیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم توحید کا وہاں پر بیان صاف لفظوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اللہ کی بندگی کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اب وہ یہ کہیں کہ ہمارے